السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی کئی سارے سوالات آئے ہوئے ہیں جو روزے سے متعلق ہیں، جس میں دمہ پیشنٹ جو انہیلر استعمال کرتے ہیں وہ، یا کوئی اگر شوگر کے لیے بلڈ دیتا ہے اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے وہ، یا اسی طریقے سے کوئی انجیکشن لیتا ہے یا گلوکوز چڑھواتا ہے وہ، اس طرح کے جو سوالات آئے ہوئے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہمیں دینے ہیں۔ ابھی جوابات کے سلسلے سے قبل میں 2-3 چیزوں کو اصولی طور پہ بیان کر دینا مناسب سمجھوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھ لیجئے، جب بھی کسی گول کو، کسی ہدف کو ہم طے کرتے ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ قاعدہ، ضابطہ یعنی نظم و ضبط ہم طے کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچیو کر سکیں، وہاں تک صحیح طریقے سے پہنچ سکیں ہم۔ اسی کی وجہ سے قانون فریم کیے جاتے ہیں، لا فریم کیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں تاکہ وہاں تک پہنچنا آسان ہو، اور اس کو ہر مہذب قوم بہرحال اپناتی آئی ہے۔ اس میں کہیں کوئی کسی کے لیے یہ نہیں کہتا کہ بھائی کیا تم بال کے کھال نکال رہے ہو۔ مثلا ہمارے انڈیا کے اندر مان لیجئے IPC انڈین پینل کوڈ میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کس کو کہیں گے ہم، چوری کون سی حرکت کہلائے گی، اس کے سلسلے میں انہوں نے اس کی جو ڈیفینیشن دی وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے قبضے سے بے ایمانی کی نیت سے اٹھا لے اور وہ چیز باضابطہ موویبل ہو، یعنی قابل انتقال، یہاں سے اٹھا کے وہاں تک جا سکتا ہو۔ وہ اس لیے لگا رہے ہیں ایسی ساری دفعات کو، اس میں جو 378 کا جو دھارا ہے اس میں ساری چیز آپ کو مل جائیں گی، تاکہ اگر اس میں کہیں کوئی کمی ہو جائے، مان لیجئے اگر کوئی آدمی کسی کا کوئی سامان لے رہا لیکن اس کی مرضی سے لے رہا تو چوری نہیں ہوگی، یا وہ چیز قبضے میں نہیں تھی، کہیں گیڑی پڑی ہوئی تھی وہاں سے اٹھا لیتا تو بھی چوری نہیں کہیں گے ہم اس کو، یا بے ایمانی کی نیت سے نہیں لیتا، محض اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو بھی اس کو چوری نہیں کہیں گے، اور اس کے اوپر جو 379 کا دھارا ہے جو 3 سال کا اس کے لیے جیل ہے، سزا ہے، جرمانہ ہے، یہ سب عائد ہونے کی بات وہ کچھ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں ہیں کہ بے ایمانی کی نیت سے کسی کے قبضے سے باضابطہ قابل انتقال شے کو اٹھا لیتا ہے وہ، تو اس کے لیے چوری مانی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں نظم و ضبط اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اب انڈیا میں کہیں پہ کوئی چوری کرے تو ہم آسانی سے یہ دیکھ لیں کہ واقعی یہ چوری کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں، چوری کی پریبھاشا اس پہ ثابت ہوتی ہے یا نہیں، وہ دیکھ کر کے اس کے لیے پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ میں تمہید اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے بیچارے جب فقہاء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ چیزوں کو نظم و ضبط کی شکل میں لا کر کے طے کرتے ہیں اس کی حدود کو، تو وہ کہتے ہیں نا کہ مسئلہ فوبک، بہت سے لوگ خواہ مخواہ کو وہم میں بھرم میں مبتلا ہوتے ہیں تو سیدھے کہتے ہیں مولوی لوگ کام ہی رہ گیا بس بال کی کھال نکالنا۔ نہیں، وہ بال کی کھال نہیں نکالتے ہیں، معاف کیجئے گا، وہ بیچارے آپ کے آسانی کے لیے نظم و ضبط ایک طے کر دیتے ہیں، ایک اصول طے کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کی روشنی میں اپنے مسائل کا صحیح طریقے سے حل نکال سکیں، ڈھونڈ سکیں آپ۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز میں یہ بتا دوں کہ روزہ کیا ہے، فلسفیانہ طور سے آپ دیکھیں گے نا تو جتنے بھی اعمال ہیں اس کے بارے میں نا کلو عمل ابن آدم لہو الا الصیام وانا اجزی بہ کے الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں کہ جتنا بھی عمل بندہ کرتا ہے وہ سب بندے کو پلٹ کر کے جاتا سوائے روزے کے۔ روزہ بس یوں سمجھ لو میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہے ہیں۔ یہ گویا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور محبوب بننا اور محبت کا کرنا، محبت کا ہونا، اس کے بارے میں ایک فرانسیسی ناول نگار ہے جس کا نام ہے جارج سینڈ، اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ there is only one happiness in this life to love and be loved، کہ اس زندگی کے اندر اگر واحد خوشی کوئی ہے تو وہ ہے کہ آپ کسی کا محبوب بنے، کوئی آپ سے محبت کرنے والا ہو۔ تو اس روزے کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں، اور جانتے ہیں آپ کے محبت کے اندر پورا کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو شدت کے ساتھ اپنائیں، ہم ذرہ برابر محبت میں کہیں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اسی وجہ سے کمی نہ آنے کی وجہ سے ہی باضابطہ علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے وہ سارے حدود طے کیے ہیں جس کے نتیجے میں ہم کسی مسئلے کا حل نکال پاتے ہیں، اور علماء ان راستوں کو طے کرتے ہوئے آپ کو اس منزل تک پہنچاتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ لوگ یہ تمہید اگر سمجھ گئے ہوں گے تو میں اب اصل میٹر پہ آتا ہوں جو دمے کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے، بلڈ ٹیسٹ کا ہے، یا اور جو انجیکشن یا گلوکوز کے حوالے سے ہے، ان ساری باتوں کو لے کے میں بتا دوں آپ کو۔ آپ سورہ بقرہ کے اندر جائیں، آیت نمبر 187 جو ہے اس کو دیکھیں آپ، کیا ہے؟ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ایک وقت کی تعین کی جا رہی کہ دیکھو روزہ تمہیں صبح سے لے کر رات تک رکھنا ہے، رات کا جب مرحلہ آ جائے پھر تم اب بیوی سے مل بھی سکتے ہو، انٹر کورس کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو صبح صادق طلوع ہونے تک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کہا جا رہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها،
اور یہ جو حدود رات و دن کے طے کیے گئے ہیں، فلاں فلاں کام کرنا ہے رات میں، دن میں نہیں کر سکتے آپ، یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کی باؤنڈریز ہے، اس کے قریب بھی مت جانا آپ۔ تو ان تمام چیزوں کو جب علماء کرام طے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قرآن نے کہا کھانا پینا اور بیوی سے ملنا، اسی کو کہا جاتا ہے مفترات صوم، روزے کو توڑ دینے والی چیز۔ تو اب ان سب پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ دراصل روزہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو ایک نارمل پوزیشن میں، نارمل حالت میں، نارمل کنڈیشن میں رکھیں ہم۔ چنانچہ نہ تو کوئی روزہ کو رکھ کر کے ایسا کرے کہ بیوی سے مل جل چکا ہو، یا عورت ہے تو اس کو حیض و نفاس آ رہا ہو اور وہ کمزور ہو چکی اور پھر روزے رکھ کر کے مزید کمزور ہو، ایسا نہیں کرنا ہے ہم کو۔ اور نہ ہی کوئی روزہ اگر رکھ لیا ہے تو اس کو یہ کرنا ہے کہ روزہ بھی رکھ لیا، بیوی سے مل جل بھی لے، اگر ملتا جلتا پھر اس کو کہتا ہے کہ روزہ تمہارا فنش ختم ہو گیا ہے، جان بوجھ کے تم نے کیا، قضا بھی رکھو اور کفارہ بھی تم دو اس کا۔ اور کھانا پینا ظاہر سی بات ہے وہ منہ کے ذریعے، حلق کے ذریعے سے ہوتے، پیٹ میں جاتا ہے وہ۔ تو ان تمام چیزوں کو جب علماء کرام سامنے رکھتے ہیں تو پھر وہ ایک راستہ طے کرتے ہیں، کیا کہ بھائی روزے میں دو چیز دیکھی جاتی ہے، ایک ہے استفراغ اور استخراج، کہ کسی چیز کا بدن سے نکال پھینکنا، باہر کرنا۔ مثلا کوئی آدمی الٹی کرتا ہے منہ بھر کر کے جان بوجھ کے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ یا میاں بیوی ہیں وہ انٹر کورس کرتے ہیں، مل لیتے ہیں، یا یوں ہی ملے بغیر کوئی خاتون کو کہہ لیجئے کہ شہوت کی نگاہ سے چھو دیتا ہے اور کہہ لیجئے کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فنش، ختم ہو گیا، وہ ختم۔ تو کچھ چیز کا نکالنا، یا عورت اس کو حیض و نفاس آ رہا ہے تو ایسی صورت اس کو روزے ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں باضابطہ بدن سے نکل رہی ہیں، استخراج، باہر جا رہی ہیں، استفراغ۔ تو اب کیا ہے کہ روزے اس صورت میں بہرحال نہیں رکھنے ہیں آپ کو، روزہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اس سے بچنا ہے ہمیں، اس کا ایک راستہ یہ طے کر دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ رکھ کر کے کوئی میاں بیوی سے ملے۔ اور کھانے پینے کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس میں علماء نے یہ طے کیا کہ دراصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے، حلق کے واسطے سے پیٹ کے اندر کوئی چیز جاتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک لفظ طے کیا اس کے لیے، جوف، جس کو کیویٹی کہتے ہیں انگریزی میں، خالی، اور اس کو پھر کہتے ہیں جوف معتبر۔ وہ ہے چار چیزیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے کیا، معدہ، معدہ جس کو وینٹر بھی کہتے ہیں انگریزی کے اندر ہم۔ نمبر دو، آنت جس کو انٹسٹائن کہتے ہیں ہم لوگ۔ نمبر تین پہ باضابطہ آتا ہے ہمارا یہ حلق، ٹھیک ہے، تھروٹ جس کو کہتے ہیں۔ نمبر چار پہ آتا ہے یہ دماغ یا برین۔ اب یہ ساری چیزیں باضابطہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو طب اور میڈیکل کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ ایٹوپسی کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، بدن کو چیر پھاڑ کے دیکھتے ہیں، وہ پتہ لگاتے ہیں کہ اس کا راستہ کہاں سے ہو کے جا رہا ہے۔ تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو بہرحال منہ کے ذریعے سے حلق سے ہوتے ہوئے پیٹ میں جاتا ہے، تو حلق کو، پیٹ کو، آنت کو علماء نے لیا۔ دماغ کے بارے میں جب غور کیا گیا تو جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ناک کا جو نرم حصہ ہے، اس سے اوپر جو کڑا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ حصہ دراصل ہوتے ہوئے پھر حلق میں ہی چلا جاتا ہے۔ ہاں، اس کی جو آکسیجن ہے، جو گیسیں وغیرہ ہے، وہ دماغ کے اوپر جاتا ہو، لیکن دماغ کہیں خالی ہو، جوف ہو، ایسا سو کچھ نہیں ہے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی بہرحال وہ جاتا ہے حلق تک ہی۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کوئی انسان کھانے پینے سے، دوا لینے سے بالکل ہی لاچار اور مجبور، بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو پائپ کے ذریعے ناک سے ہی ہم اس کو آکسیجن ہو یا دوا، علاج جو بھی ہے وہ پیٹ تک پہنچاتے ہیں ہم۔ تو جب یہ چار راستے ہم طے کر لیتے ہیں کہ دماغ کا مسئلہ آ جائے، یا حلق کا مسئلہ آ جائے، یا پیٹ کا مسئلہ آ جائے، آنت کا مسئلہ آ جائے، تو یہ وہ راستے ہیں جہاں تک اگر کوئی چیز ہم پہنچا دیتے ہیں جان بوجھ کر کے، کھانا ہو، پینا ہو، یہاں تک کہ ایک قطرہ پانی ہو، ایک ذرہ بھی اگر ہو، تو پھر کہہ لیجیے روزہ ختم ہو جائے گا آپ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے کہا کہ محبت کا عالم ہے، یا محبت میں پوری شدت سے کسی چیز کو چاہی جاتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کہیں سے کوئی کمی آ جائے تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ محبت کے تقاضے کے خلاف ہے یہ۔ تو علماء نے یہ راستے اس کے لیے طے کر دیے۔ اس کے بعد پھر ایک لفظ آتا ہے، منافذ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ منفذ کے معنی راستہ، منافذ اصلیہ جس کو منافذ خلقی بھی کہتے ہیں، فطری راستے، جو مان لیجیے ناک ہے، ہمارے کان ہے، اسی طریقے سے پیشاب کا جو کی صورت میں ڈاکٹر وغیرہ کبھی اس راستے سے بھی انسان کے پیٹ میں کوئی چیز پہنچاتے ہیں بہرحال، تو وہ سب راستے ایسے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں منافذ خلقی، منافذ اصلی۔ اس راستے سے بھی اگر کوئی چیز پہنچاتا ہے تو علماء نے کہا کہ اس سے بھی روزے ٹوٹ جاتے ہیں اگر وہ چیز پیٹ تک پہنچا دی جائے تو۔ اور اس سے پہلے اگر ہے، مان لیجئے کان کے اندر کوئی چیز ہم ڈالتے ہیں، اور جدید میڈیکل یہ کہتی ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ وہ حلق میں نہیں پہنچاتی، پرانے کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن جدید تحقیق بتاتی ہے کہ نہیں، پردہ اس کو روک دیتا ہے وہ۔ تو بہرحال اب پانی خود سے ڈالے یا خود چلا جائے یا کان میں دوا ڈالے، اب یہ کہتے ہیں کہ وہ حلق تک نہیں جاتی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پرانی کتاب میں ہے کہ نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ چیزیں ڈائریکٹ حلق تک جاتی ہیں، لیکن جدید سائنس کہتی ہے کہ نہیں جاتی ہے وہ، تو بہرحال فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ قرآن و حدیث میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان کے حوالے سے باضابطہ قرآن میں یا کسی حدیث میں جو مرفوع حدیث ہو، ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ یہ علماء کا اپنا اجتہاد تھا، اس وقت کے جو اپنی فہم اور سوچ تھی، وہ تشریح الابدان کے جو فن کے ماہرین تھے، انہوں نے جو کہا تھا اس کے مطابق انہوں نے راستے طے کر کے یہ بتا دیا تھا۔ تو منافذ کی بہرحال میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ راستے ہیں۔
اور ایک ہوتا ہے منافذ غیر اصلیہ. وہ کیا ہے کہ مان لیجیے چوٹ اور زخم آپ کو ایسی لگی کہ بالکل سر کھل گیا, دماغ کے وہ سارے گدے دکھائی دیتے ہیں آپ کو. پیٹ پہ زخم ایسا لگا آپ کو کہ پیٹ کے اندر کا حصہ سب دکھائی دیتا ہے, اور ڈائریکٹ آپ دوا لگاتے تو وہ چیز وہاں پہنچ جاتی ہے. یا پھر کسی پائپ کے ذریعے سے آپ وہاں پہ کچھ علاج کر رہے ہیں یا اس کے کچھ ایگزامائن کر رہے ہیں, جانچ پڑتال کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی لکوڈ لگا کے آپ وہاں پہ ڈالتے ہیں اس چیز کو, تو یہ بھی آپ کو روزے کو توڑ دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے سے پیٹ کے اندر, معدے کے اندر آج تک وہ چیز جا رہی ہے. تو جب یہ سارے راستے سمجھ لیتے ہیں, محبت کے تقاضے ہم سمجھ لیتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے فیصلہ کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی دمہ کا مریض ہے اور وہ انہیلر استعمال کر رہا ہے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذرات, اس کے بپارہ جو ہے گیس, وہ ذرات کی شکل میں انسان کے حلق سے نیچے ہوتے پھیپھڑے تک جاتا ہے, تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے کوئی بیڑی پیتا ہے مان لیجیے اور اس کے پھیپھڑے تک جا رہا حلق سے ہوتے ہوئے, تو حلق کا راستہ اپنا گیا بہرحال, تو اس میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی انسان گلوکوز یا انجیکشن چڑھا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ گوشت میں انجیکشن دیتے ہیں, اس سے کوئی ڈائریکٹ اس کے پیٹ میں یا آنت میں یا اس کے معدے میں یا اس کے حلق میں کوئی چیز نہیں جاتی ہے, وہ اسی کے اندر تک رہ جاتی ہے. ایسے ہی جیسے کہ مسامات کھلے ہوئے ہم نہاتے ہیں تو پانی اس کے اندر سماتا ہے, یا سانس ہم لیتے ہیں یا پسینے چلتے ہیں اس کے ذریعے سے ہوا اندر جاتی ہے, تو ان سب صورت میں بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ انجیکشن لینے سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اندر نہیں جا رہا ہے یہ. اب آیا کہ اگر کوئی ٹیسٹ کے لیے بلڈ دیتا ہے, شوگر کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے مان لیجیے, تو آیا اس کا روزہ رہے گا یا نہیں؟ ظاہر سی بات روزہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نیچرل استفراغ اور استخراج میں نہیں آ رہا جو عورت کے لیے حیض و نفاس کی طرح سے ہے, یا مرد کے لیے کہہ لیجیے احتلام کی طرح سے ہے, وہ نہیں, بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر ہمیں کہیں زخم لگ گیا, کچھ نکل جاتا ہے ہمارا, تو اس سے ہم نہیں کہیں گے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے یہاں پہ نکالا گیا, جس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ. تو یہ جو نکلنا یا نکالنا ہے یہ بھی اس دائرے میں نہیں آتا ہے, اور انجیکشن کے ذریعے ہم کوئی چیز اگر لے جاتے ہیں تو وہ بھی اس دائرے میں نہیں آتا ہے جو اندر جانا مانا جائے. تو جو میرا راستے آپ کو بتائے ہیں حل کرنے کے, اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. دمہ والا مال البتہ یہ ضرور آتا ہے کہ اس کے ذرات اندر جاتے ہیں, ڈاکٹر جیسا کہتے ہیں, ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. انشاءاللہ اور بھی کئی سوالات ہیں, ویڈیو لمبا نہ ہو اس لیے میں ابھی یہیں پہ تمہیدی گفتگو کے بعد جو اصولی طور پہ جو چند مسئلے تھے بتا دیا ہوں میں. انشاءاللہ تفصیلات بڑی اور ہیں, لمبی ہیں, میں پھر اگلی نشست میں اس کو دیکھنے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیرہ. آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر کے آگے بڑھا دیا کریں, بیل آئکن دبا کر کے مزید اپنے لیے اس بات کا تیقن کر لیں کہ اگلی مفید معلومات ویڈیو اب تک ضرور پہنچ جائے. شکریہ, جزاک اللہ خیرہ.